جب ہم اپنے رب کے سامنے فریادیں کریں گے کہ یا اللہ یہ توفیق بھی تو نے دے دی ہے، میں نے یہ عمل کر بھی لیا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر یہ قبول نہ ہوا تو اس سے بڑی بربادی کوئی نہیں، اس کو قبول فرما دے۔ اگر اس رب نے قبول فرما دی تو وہ چھوٹی چیز ہی کیوں نہ ہو، بہت بڑا اجر مل جائے گا۔ اور اگر رب تعالیٰ نے قبول نہ فرمائی تو جتنا مرضی بڑا عمل کیوں نہ ہو برباد ہو جائے گا۔ اس لیے نبی مکرم علیہ السلام نے دعا کو عبادت قرار دیا ہے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کے جانسار سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں دعا سے بڑھ کے عمل ہے ہی کوئی نہیں، کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو دعا سے بڑھ کے ہو۔ بندہ حیران ہوتا ہے کہ روزہ سارا دن رکھنا ہے، بھوک پیاس برداشت کرنی ہے، بڑا مشکل کام ہے وہ۔ اور سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے بڑا عمل ہی کوئی نہیں۔ کیا پتا چلا کہ جس عمل کے اندر دعا ہوگی وہ عمل بھی بڑا ہو جائے گا، اور اس عمل کو بڑا بنانے والی بنیادی چیز یہ دعا ہے۔ اس دعا سے عاجزی آئے گی، انکساری آئے گی، یہ رب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے گا، رب کی نعمت پر اس کا شکر ادا کرے گا، اپنی سستی کوتاہی پہ نادم ہوگا کہ یار جس طرح سے کرنا چاہیے تھا وہ کر نہیں سکا۔ نماز تو پڑھ لیا، جمعے کے لیے آ گیا ہوں، لیکن جس طرح سے جمعہ پڑھنا چاہیے تھا، خطبہ سننا چاہیے تھا، جس طرح سے یہ عبادت کرنی چاہیے تھی، اس طرح کا حق نہیں ادا کر سکا، تو یا اللہ یہ تیرا فضل ہی ہے، اگر تو قبول کر دے، تیرے خزانوں میں تو کبھی کوئی نہیں ہے۔ تو جب یہ تعلق پیدا ہوگا اپنے رب سے تو اس کی بندگی میں، اس کے ایمان میں، اس کے تقوی میں اتنا اضافہ ہو جائے گا جو ہر عبادت کا خلاصہ اور مطمع نظر آتا ہے۔ روزے کا مقصد یہی ہے نا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو دعا جو ہے یہ بندے میں تقوی پیدا کرتی ہے۔